रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों के लिए जितनी चीज़ों को पैदा किया वो सब हमारे नफ़े के लिए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़वाइद, मुख्तलिफ़ किस्म की हिकमतें, मसलतें पोशीदा करके रखी। अक्लमंद इंसान वो होता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की पैदा करदा इन चीज़ों से जो जो फ़वाइद हासिल होते हैं, जो जो खूबियाँ हासिल होती हैं, जो जो हिकमतें और मसलतें हासिल होती हैं, वो ख़ुद हासिल करके दूसरों को उस तक पहुँचाए और दूसरों को बतलाए कि ये चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस मकसद के लिए पैदा की। हकीम लुकमान, जिनकी मैं बातें अक्सर करता हूँ, उनके बारे में आता है, आप फरमाया करते थे, जो चीज़ जितनी ज़्यादा पैदा होती है वो इंसानों की उसी कदर ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम जिस मौजू को लेके आए हैं वो मौजू है ये नीम का दरख्त। ये नीम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक ऐसा बेहतरीन तोहफ़ा है जो हकीकत में हमें बचाने के लिए आया है। ये नीम का दरख्त अगर आप लोग जान जाएं कि इसके अंदर कितने फ़वाइद हैं, इसके अंदर कितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिकमतें और मसलतें पोशीदा करके रखी हैं, अगर आपके इल्म में आ जाए तो वल्लाह हर शख्स अपने घर में इस दरख्त को लगाने की कोशिश करे। नीम वो दरख्त है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी बॉडी को जितने भी वबाई अमराज थे उनसे बचाने के लिए इस दरख्त के अंदर अल्लाह ने वो सारी प्रॉपर्टीज़ रखी हैं। जैसे हम जानते हैं कि दरख्तों से ऑक्सीजन निकलती है क्योंकि दरख्त ऑक्सीजन पैदा करते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं वो ये जो दरख्त हैं वो इनहेल करते हैं। नीम के दरख्त से जो ऑक्सीजन निकलती है वो एक्चुअल में हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ से? हर उस बीमारी से, हर उस तकलीफ़ से, हर उस परेशानी से जो हमें वबाई तौर पे लाहक हो सकती हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम कोरोना आया और अगर हम लोग अपने घरों में नीम के दरख्त लगा के रखते और इसकी फ्रेश ऑक्सीजन लेते तो ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स को किसी भी किस्म के जो वायरस थे उससे प्रोटेक्ट करती। ये नीम का दरख्त अक्सर आप लोग जानते हैं कि जब आज से 50 साल पीछे जाया जाए तो लोग नीम के पत्तों को रगड़ के इसका पानी पिया करते थे, और उनकी सोच क्या होती थी, उनको इन्फॉर्मेशन क्या मिली थी कि ये हमारे खून को प्योरीफाई करता है, ये हमारे खून को साफ़ करता है, और खून की वजह से, खून के गंदा होने की वजह से जो हमें स्किन प्रॉब्लम होती हैं, एलर्जीज़ होती हैं, हमें एक्नी निकल आते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, इसके साथ साथ हमें ईचिंग होती है, और ये जो दद्दर है, ये जो चंबल है, ये जो सोराइसिस है, हम इस बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस नीम के अंदर हमारे लिए वो बेहतरीन फ़वाइद छुपाए हुए हैं जो हमारे खून को प्योरीफाई करके हमारी जितनी स्किन प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करती हैं। इसी वजह से आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो हमें नीम सोप इस्तेमाल करने का हुक्म देती है। वो हमें बताती है कि नीम का जो सोप है ये आपके स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो ईचिंग की प्रॉब्लम है, ये जो सोराइसिस की प्रॉब्लम है, और ये जितनी स्किन डिजीज़ हैं उसके लिए बेस्ट आपका एक मेडिकेटेड सोप है। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाइयों, मैं एक वाक़या इस नीम के साथ आपको सुनाना चाहूँगा। हकीम लुकमान, उनको पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऋषि पैदा हुए हैं जो ये बताते हैं कि ये
جو سب سے بڑی ان کی کتاب ہے وید، جس کو رگ وید کہتے ہیں، ان کی جو سب سے بڑی کتاب ہے رگ وید، اور وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں. حکیم لقمان نے ان کی ذہانت کو جانچنے کے لیے ایک شخص کو یونان سے سفر کر کے اس رشی کے پاس بھیجا. اب وہ شخص جب جانے لگا تو حکیم لقمان نے ان کو نصیحت کی کہ تم نے جہاں پہ امبلی کا درخت دیکھنا ہے اس کے نیچے رات بسر کرنی ہے. اب وہ شخص یونان سے چلا اور ہندوستان پہنچا. جب وہ ہندوستان پہنچا تو اس کے جسم میں بڑے بڑے آبلے بن چکے تھے، اس کی سکن پہ چھالے بن چکے تھے، اس کی سکن میں پس پڑ چکی تھی، اور وہ سکن ڈیزیز میں پوری طرح مبتلا ہو چکا تھا. جب وہ شخص اس رشی سے ملنے کے لیے آیا، اس نے بتایا کہ مجھے حکیم لقمان نے بھیجا ہے اور یہ خط آپ کو دیا ہے. انہوں نے خط کھولا تو دیکھا وہ خط خالی تھا. وہ شخص پوچھنے لگا کہ آپ کو حکیم لقمان نے کوئی نصیحت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے نصیحت کی تھی کہ جب تم نے جانا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ رات تم امبلی کے درخت کے نیچے بسر کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بھی ان کو ایک خط دیا اور انہوں نے ایک نصیحت کی کہ اب تم نے جب واپس جانا ہے تو تم نے جہاں نیم کا درخت مل جائے اسی کے نیچے آپ نے قیام کرنا ہے اور اس درخت کے نیچے سونا ہے. اب وہ شخص ہندوستان سے چلا اور واپس یونان پہنچا. جب وہاں پہنچے حکیم لقمان کے پاس تو ان کو اس رشی کا خط دیا. جب انہوں نے خط کھولا تو وہ خط بھی خالی تھا. تو انہوں نے پوچھا جب آپ چلے تھے تو انہوں نے کوئی نصیحت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں نصیحت کی تھی. کیا نصیحت کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں نیم کا درخت مل جائے تم نے وہیں رک جانا ہے اور رات وہیں بسر کرنی ہے. تو جب وہ شخص ہندوستان سے واپس حکیم لقمان کے پاس پہنچا تو اس کے سکن پہ جتنے پرابلمز تھے، جو آبلے بنے ہوئے تھے، جو ایبسس بنے ہوئے تھے، جو اس پہ پس پڑی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری بالکل ٹھیک ہو گئی. تو حکیم لقمان نے پوچھا کہ جب تم اس کے پاس پہنچے تو تمہاری کیفیت کیا تھی؟ تو بتانے لگے کہ میرے جسم پہ میں امبلی کے درخت کے نیچے سوتا تھا، اور جب میں ہندوستان اس کے پاس پہنچا تو میرے جسم پہ بڑے بڑے ایبسس بن گئے تھے، پھوڑے نکل آئے تھے، آبلے بن گئے تھے، اور اس میں سے پس نکلتی تھی اور پوری میری سکن پہ ایچنگ تھی. لیکن جب میں واپس آیا اور نیم کے درخت کو جہاں میں دیکھتا تھا وہاں میں ٹھہرتا تھا، اس کے نیچے میں سوتا تھا، اور جب میں واپس آپ تک پہنچا تو میری پوری سکن ٹھیک ہو چکی تھی. تو حکیم لقمان نے ایک جملہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ وہ شخص واقعی وید کا جاننے والا ہے، وہ واقعی وید ہے، اور وہ اس وقت کی جو رگ وید تھی اس کو سمجھنے والا ہے. وید میرے محترم بھائیوں، جیسے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں ویسے ہی ایور ویدک میں جو لوگ بیماری کے بارے میں جانتے ہیں اس کو وید کہتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو نیم ہے اس کے اندر بے شمار فوائد ہیں، اور نیم کے اوپر جو ایک پھل لگتا ہے جس کو نمولی بولتے ہیں، یہ وہ بہترین پھل ہے جو آپ کے پیٹ کو صاف کرتی ہے، جو آپ کے خون کو صاف کرتی ہے، جو آپ کی ایسیڈیٹی کو ختم کرتی ہے. میرے محترم بھائیوں، جب ہماری باڈی میں ایسڈ کا لیول بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے، ہمارا ٹرائیگلیسرائڈ بھی بڑھتا ہے. یہ نیم اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی ہے، لیکن افسوس ہم لوگ ان چیزوں سے فائدہ لینے کی بجائے ہم نے ان چیزوں سے فائدہ لینا شروع کر دیا جو کیمیکل سے آرٹیفیشل بنایا جاتا ہے، جو مین میڈ ہیں. یہ اللہ کی کریشن ہے، اور جتنی چیزیں آپ لوگ اپنی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یوز کرتے ہو وہ مین میڈ ہیں. اور سچ بتاؤ، جو چیز اللہ کی کریشن ہے، جس کو رب نے پیدا کیا ہے، خالق نے بنایا ہے، کیا اس کا مقابلہ وہ چیز کر سکتی ہے جس کو انسانوں نے بنایا ہے؟ تو نیم میرے محترم بھائیوں، جس گھر میں ہوتی ہے اگر اس کے پتے جلائے جائیں آپ حیران ہوں گے، وہاں مچھر نہیں آتا. جہاں نیم ہوتی ہے وہاں پہ مچھر نہیں آتا.
اور خاص طور پہ نیم کا تیل جس کو ہم گھروں میں آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اپنی خارش کے لیے. اور بالوں کے اندر یہ جو خاص طور پہ ایسی خواتین ایسے مرد جن کے سر میں زخم ہو جاتے ہیں اور وہ کھجلتے رہتے ہیں, کھجلی کر کر کے ان کے سر میں جوئیں اور لکھیں پیدا ہو جاتی ہیں, اس کا نیچرل علاج ہے نیم کا تیل. اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیوں, آج بھی چائنا میں بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں رات کو نیم کے دیے جلاتے ہیں, نیم کے دیے جلاتے ہیں. یہ بہترین آپ کے ایٹماسفیئر کو صاف کرتی ہے پولوشن سے. یہ نیم کا درخت, اس کی چھال بھی, اس کی مسواک آپ کے دانتوں کو چمکدار کرنے میں, آپ کے منہ کی جتنی سمیل ہے اس کو ختم کرنے میں بہترین ماؤتھ واشنر. یہ ماؤتھ کو واش کرنے کا سب سے بہترین ایک نیچرل سورس ہے. اور ہمارے بڑے یہ کیا کرتے تھے, نیم کی مسواک استعمال کرو, نیم کے پتے استعمال کرو, نیم کے پتوں کا کعوہ بنا کے وہ استعمال کرو. اور خاص طور پہ ایسے زخم جو میرے محترم بھائیوں بہترین سے بہترین اینٹی بائیوٹک بھی ٹھیک نہیں کرتی, نیم کے پتوں کے پانی سے زخموں کو دھویا جاتا تھا. اور خاص طور پہ جو سویلنگ ہو جاتی ہے آپ کے جوائنٹس میں, آپ کے نی میں, آپ کے پاؤں پہ, تو لوگ کیا کرتے تھے, پانی میں نمک ڈالتے تھے, نیم کے پتے اور بیری کے پتے ڈال کے اس کو بوائل کیا جاتا تھا, اس سے اس کو دھویا جاتا تھا. یہ بہترین اینٹی سیپٹک بھی ہے. اس کے اندر بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جراثیموں کو مارنے کی ایک طاقت رکھی ہے. آپ اپنے زخموں کو نیم کے پتوں سے دھویا کرتے تھے. ماضی میں دیکھو یہی ہوتا تھا, لیکن افسوس آج ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. یہی سبب ہے کہ ہم مختلف پریشانیوں میں, دکھوں میں, دردوں میں, رنجوں میں مبتلا ہو گئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی, سمجھ کے عمل کرنے کی, اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.